السلام علیکم جی، وائس آف پیس ٹی وی .co کے ایک مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضمیر اسدی، اور آج ایک بار پھر ہم نے ایک بہت ہی زبردست شخصیت کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ ان کے ساتھ مختلف قومی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکیں اور ان سے جان سکیں کہ قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو معاملات چل رہے ہیں ان کی انسائٹ کیا ہے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے جناب، آپ کو میں بتاتا چلوں، جناب آصف نور صاحب کو، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز کے سربراہ ہیں، اور اس کے علاوہ دا ڈپلومیٹک انسائٹ میگزین جو ہے اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں۔ یہ ایک ان کا مختصر سا تعارف ہے، لیکن پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ ایک زبردست ایکسپرٹ ہیں اور میڈیا میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بہت ہی زبردست اور شاندار کام کر رہے ہیں۔ ان کے تجزیے بہت جاندار ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کو بین الاقوامی امور کے حوالے سے بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے۔ حال ہی میں جناب یہ وزٹ کیا انہوں نے چین کا، اور یہ ان لکی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو کووڈ-19 کی ری اوپننگ کے بعد گزشتہ ایک ماہ میں 2 مرتبہ چین کو وزٹ کیا، اور چین کے جو اوپننگ اپ ہے اس کے بعد چین میں کیا معاملات ہیں اس پر بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو ان کو ہم آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں۔ آصف نور صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب، آج آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے جو مشاہدات ہیں وہ آپ سے میں بیان کر سکوں، اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے جو 3 سال تھے اس کے بعد اسپیشلی کیونکہ چائنا جو تھا وہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے جو ریلیشن شپ تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، کیونکہ نہ آپ وہاں پہ جا سکتے تھے، نہ وہاں سے جو لوگ تھے وہ آپ کے پاس آ سکتے تھے۔ تو وہ ایک بہت زیادہ، وہ اتنی زیادہ کمی آپ کہہ لیں کہ جن دوستوں سے بھی ہم انٹرنیشنلی وہاں پہ ملے بھی ہیں تو وہ سب بہت زیادہ اس کو مس کر رہے تھے۔ لیکن یہ بڑا اچھا کام کیا کہ تقریباً 3-3.5 سال کے گیپ کے بعد، یقیناً وہ ایک ٹف ٹائم تھا، لیکن چین نے بڑا زبردست اور افیکٹولی اس چیلنج کو فیس کیا، اور نہ صرف خود کامیابی کے ساتھ اس کووڈ-19 پر قابو پایا بلکہ پاکستان جیسے بیشتر ممالک کی مدد بھی کی اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے۔ تو اچھا آصف صاحب، یہ بتائیے کہ کووڈ-19 کی ری اوپننگ کے بعد آپ کو موقع ملا، اور اب حال ہی میں 1 ماہ کے دوران جو ہے 2 مرتبہ آپ نے وزٹ کیا چین کو، جس میں ایک ڈیموکریسی سمٹ ہے اس کو آپ نے وزٹ کیا، اور دوسرا بھی حال ہی میں چائنا NGO نیٹ ورک فار انٹرنیشنل ایکسچینجز کی آپ ڈیلیگیشن کا آپ حصہ تھے، مختلف صوبوں کو اور شہروں کو آپ نے وزٹ کیا۔ مجھے صرف ایک جنرل فیلنگ ابھی بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ری اوپننگ کے بعد چین کتنا ویل پریپیئرڈ ہے ڈپلومیٹیکلی، اکنومیکلی، اور کیا اپرچونٹیز جو ہے وہ دنیا کو آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو میں نے وہاں پہ میرا مشاہدہ جو وہاں پہ چائنا کے اندر ہے وہ اس طرح ہے کہ اوپننگ کے کووڈ-19 کے جو 3 سال کے بعد جو یہ اوپننگ ہوئی ہے، چائنیز خود بھی، ان کی لیڈرشپ بھی، اور جو چائنیز عوام ہے وہ خود بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی میری ملاقاتیں ہوئی، تھنک ٹینکس ہیں یا اکیڈمیشینز ہیں، یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں، پلس جو اسٹوڈنٹس ہیں، سب کے ساتھ، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے وہاں پہ، ان سب کے ساتھ میرے مختلف ذریعے سے میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، جا کے ان کے آفسز میں بھی ملتا رہا، تو وہ سب بہت زیادہ پرجوش ہیں، اور 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ ہیڈ صاف ہے۔ میں تو ان کو سلام ہی کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک تو اتنی جو سیویئر بیماری تھی، یہ وبا تھی، اور انہوں نے اس پہ قابو پایا، نہ صرف اس پہ قابو پایا بلکہ انہوں نے پوری دنیا کی مدد بھی کی کہ آپ ہمارے جو تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 150 سے زائد ممالک جو کہ چین کے پارٹنرز ہیں، اس میں افریقی ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، ایشین ممالک ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب یہ بیماری پھیل رہی تھی دنیا بھر میں، امریکنز اور ویسٹرنز جو ہیں وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے ویکسینز کو بھی دینے میں، لیکن چین نے آگے بڑھ کر اس کیمپین کو لیڈ کیا اور اپنی میڈیکل ٹیمز کو بھیجا، ویکسینز کو بھیجا، کٹس وغیرہ، ماسک وغیرہ سب کچھ انہوں نے شیئر کیا۔ اچھا، تو اس وقت چینی جو ہے آپ نے بتایا کہ بڑے پرجوش ہیں ماشاءاللہ، بڑے زبردست MOUs بھی آپ نے کیا، آپ انفرادی سطح پر پاک چین تعلقات کے لیے، اس کے فروغ کے لیے بھی آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ چین میں اس وقت جو سوچ ہے جو دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی، اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں، جس طرح بھی ہم نے مختلف جو صوبے ہیں یا سٹیز ہیں ان کا وزٹ کیا، تو اس کے دوران بھی ہمیں جو موقع ملا تمام جو ہمارے جو چینی دوست ہیں ان سے، تو نہ صرف وہ پرجوش ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے یہ 3 سال کا گیپ ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے، اپنی
محنت سے اور مسلسل جو ہماری جدوجہد ہے اس سے ہم اور زیادہ سے زیادہ ہم مختلف ممالک کا نہ صرف دورہ کریں گے بلکہ ان کے ساتھ جو ہماری یہ پچھلی جو کمی ہوئی ہے اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کوآپریشن کو ایکسپینڈ کریں گے۔ بالکل۔ اور چائنی جو بھی ڈیموکریسی جو سمٹ تھی اس کے اندر بھی ہمارے جو لوگ تھے وہ تقریباً 250 سے زیادہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس پوری تھے، دنیا سے ڈیلیگیٹس آئے اور تقریباً مور دین کوئی 120 یا 25 ممالک کے لوگ تھے۔ بڑی بات ہے تو وہ کووڈ 19 کی ری اوپننگ کے بعد میرا خیال ہے سب سے بڑا ایک سب سے پہلا بڑا جی بالکل جس میں آپ کو بھی جانے کا موقع ملا، بالکل یہ پہلا ایونٹ تھا اس کی اوپننگ کے بعد، اور نہ صرف جو دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں بہت سے مین لیڈرشپ بھی تھی، نہ صرف افریقی ممالک سے لیکن سینٹرل ایشیا سے، ایشیا سے اور دوسرے بہت سے ریجن سے بھی لوگ تھے، تو وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو بھی ابھی موقع ملا۔ اور ہر بندہ پوری دنیا میں جو چین کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کب اوپننگ ہوتی ہے اور کب ہم اپنے جو کام ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ میڈیا ایکسچینجز ہیں یا ایکسپرٹ کا ایکسچینج ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کو ہم کیسے پھر جو ہے نا آگے ایکسپینڈ کر سکیں، تو یقیناً سب کو انتظار تھا۔ بالکل، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ چلیں پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں سے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں، اور وہ بھی ان کی ڈگریز کا مسئلہ تھا اور انکمپلیٹ تھی، تو ابھی وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہم وہاں پہ چلے گئے ہیں اور جا کے ہم اپنے جو اسٹڈیز ہیں وہ ریزیوم کریں گے۔ ایک وائبرنٹ چینی سوسائٹی کا حصہ بن گئے۔ بالکل، اور بہت سے میں جب آپ بھی اس کا حصہ تھے تو بہت سی ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی گئے ہیں، ہمیں بھی موقع ملا ہے، جو ان کی فارن فیکلٹی تھی اور فارن جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوا، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم واپس آئے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں۔ بالکل، اور چینی خود بھی بہت خوش ہیں کیونکہ وہ بھی اب ان کی موومنٹ بھی ود ان چائنا جو ہے وہ فریکوینٹ ہے اور فلوئنٹلی وہ جا رہے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہے اس کا کوئی متبادل دیتا ہے، وہ آن لائن کو جو ہے نا آن لائن جو ہے اس کو جو ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور چائنا جو ہے وہ چائنا کہ اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو نہ صرف ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور پلس جو آپ بزنس کے حوالے سے وہ ایک جائنٹ ہے، اور لیکن وہ صرف ٹیکنالوجی انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی، انہوں نے دنیا کو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ چائنیز ایک ایسی سوسائٹی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کا جو ہے اس کو کنٹین نہیں کیا، بالکل انہوں نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی آپ چائنا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کیسے چلنا چاہتے ہیں، اور اس کی واضح مثال جو کووڈ 19 کا جو ایک ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے شیئر کیا پوری دنیا کے ساتھ اس وبا کو قابو کرنے کے لیے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور دیکھیں جو ان کا فلسفی بھی ہے نا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی کہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر، وہ اس سے آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے پاس جو چیز ہے، چاہے وہ ویلتھ کی شکل میں ہے، ٹیکنالوجی کی شکل میں ہے، کسی شکل میں بھی ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، چاہے آپ غریب ہیں چاہے آپ امیر ہیں، لیکن ہم اپنی جو ٹیکنالوجی سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور دیکھیں میں تو جو یہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ جو چائنا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، آپ اس کی لیڈرشپ کو میں سلام اس وجہ سے پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں مور دین 800 ملین، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو انہوں نے جو بالکل غربت سے اٹھا کے تو ان کو غربت کی سطح سے اوپر لے آئے، ان کے لیے پراسپیرٹی کو انہوں نے انشور کیا، اپنی ایک وائبرنٹ سوسائٹی کا ایک زبردست حصہ بنایا اور خطے غربت سے 80 کروڑ لوگوں کو باہر نکالا، اور آج وہی لوگ جو ہیں چین کی ڈیولپمنٹ کا، چین کی پروگریس کا ایک شاندار حصہ ہیں۔ بالکل، اور ان کا جو ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہے وہ ان کا اپنا انڈیجنس ہے، انہوں نے کہیں سے ادھار نہیں لیا، بالکل ان کا اپنا ان کی اپنی ڈیموکریسی کا بھی ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے، لیکن سسٹم وہی کامیاب ہے۔ آصف بھائی آپ کے ساتھ اس وزٹ میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا اور ہم نے یہ دیکھا سسٹم وہی کامیاب ہے جو کہ عوام کو ڈیلیور، بالکل چاہے وہ ڈیموکریسی ہے یا دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے جو سسٹم ڈیولپ کیا، اب 80 کروڑ کا جو فگر، یہ کہنا شاید آسان ہے لیکن بہت بڑی دیکھیں آپ امیجن کریں یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ایک ایسا ملک ہی کر سکتا تھا جو کہ کمیٹڈ ہو، جس کی لیڈرشپ سنسیئر ہو اور پیشنیٹ ہو، اور عوام نے بھی پھر اس کو رسپونڈ کیا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ۔ اور ہمیں دیکھیں موقع ملا، ہم کمیونٹی سینٹرز میں بھی گئے، کس طرح ان کو جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کو کسی طرح ان کے جو بزرگ ہیں شہری ہیں جو ان کو وہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ ٹینس کھیل رہے ہیں، پھر اچھا خواتین جو ہیں ان کی جن کو ہم ہماری بزرگ خواتین کہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈانس کر رہی ہیں، بڑا ایک ایکٹیو جو ہے نا سوسائٹی کا، تو ہمارے یہاں تو 60 کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی آپ ریٹائر ہو گئے تو بس ریٹائر ہو گئے، تو مگر وہ آپ چائنا کا مطالعہ بھی کریں، اس کو دیکھیں بھی، اور اس سے آپ لرننگ بھی کریں۔ ہر جو ان کے جتنے بھی ہم ان کے سٹیز میں گئے ہیں، ہر
جو شہر ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, اس کو انہوں نے ہر شہر کے اندر ایک اپنا ان کا انڈیجنس بزنس کا ماڈل ہے, ٹھیک ہے, اور آپس میں ان کا بہت اچھا یہ ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے تمام پروونسز کا, ان کو انہوں نے اتھارٹی دی ہوئی ہے, وہ اب انٹرنیشنلی بھی وہ MOU سائن کرتے ہیں, انٹرنیشنلی ایگزیبیشنز کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے مصروف ہیں, تو وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, ان کو اتھارٹی ان کو دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے جو صوبہ ہے اس کو ڈیولپ کریں ایز کمپیئر ٹو ادر, اور وہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, نظر آتی ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں یار آپ کس دنیا میں آ گئے ہیں. ہمارے اور پاکستان اتنا لکی کنٹری کہ ہمارے پڑوس میں یہ ملک واقع ہے جن سے ہم بے تحاشا مواقع جو ہے نا وہ جو اویلیبل ہے ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ بیجنگ سے شروع کرتے ہیں, آپ کا جو وزٹ تھا 2 دفعہ بیجنگ کا آپ نے کیا, جو چین میں اس وقت جو معاملات ہیں خاص طور پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کہ چین نے اپنے شہریوں کے ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا اور کیسے ایک مثال قائم کی ہے ویسٹرن کنٹریز کے لیے بھی, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گورے میں اور سیاہ فام میں کتنا فرق موجود ہے اور سیاہ فام لوگوں کو کیسے مارا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی وہاں پر ایک ڈیوائڈ موجود ہے. چین میں آپ بتائیے کہ آپ ابھی ہو کیا ہے چین میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا پروگریس ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ چین کا ڈیموکریسی کا جیسے اپنا انڈیجنس سسٹم ہے, ہمیں چین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چائنا جو ہے وہ ایک ویسٹرن کنٹری نہیں ہے, ان کی اپنی ایشیا کے ان کا ایشیا کے اندر اس کا ایک اپنا رول ہے. آپ ان کی سویلائزیشن اٹھا لیں, اتنی زیادہ اولڈ سویلائزیشن ہے, 5000 سال, ٹھیک ہے, 5000 سال سے زیادہ ان کی سویلائزیشن ہے, تو آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کا ایک ماڈل ہے, وہ سویلائزیشن میں بنتے ایک وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو ہیومن رائٹس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک کوٹ کروں گا کہ جب ہم یوو میں تھے, یوو ان کی پوری دنیا کے اندر اتنا زیادہ سینٹر ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ جو فارنر نظر بھی وہیں پہ آئے, اور اسپیشلی زیادہ تر مسلمان نظر آئے. تو جب ہم نے وہاں پہ عید کی نماز پڑھی تو ہمیں وہاں پہ عرب کنٹریز کے لوگ بھی ملے, افریقہ سے بھی ملے, یورپ سے بھی ملے, ٹھیک ہے, ایشین بھی ملے, تو ہمیں وہاں پہ ہر قسم کے تمام کنٹریز کے لوگ تھے آلموسٹ, ٹھیک ہے. مسجد کے اندر جب ہم وہاں پہ جا رہے تھے تو انہوں نے ساری جو اسٹریٹس تھیں مسلمانوں کے لیے انہوں نے بالکل, ٹریفک پولیس بہت تعاون کاری تھی, ہاں, صفیں جو تھی صفوں میں ہم سارے اسکیٹرڈ تھے, کوئی کدھر تھا, مگر انہوں نے سب کو ان کو باقاعدہ ان کی ہیلپ کی کہ آپ جو یہ صفیں درست کریں, ان کو سیٹ کریں. بہت سے معذور لوگ بھی تھے, ان کو بھی وہ بڑا ہیلپ کر رہے تھے اور بڑا وہ رسپیکٹ بھی کر رہے تھے. تو مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی, بلکہ میرے ذہن میں جو مسلمانوں کے متعلق بھی تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے چین میں خاص طور پہ. تو عید وہاں پہ ہم نے سیلیبریٹ کی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے گھر میں ہی سیلیبریٹ کر رہے تھے. پھر ہماری ملاقات بھی ہوئی بہت سے جو عرب کنٹریز کے لوگ تھے یا افریقن تھے, بلکہ ہمیں واپسی ہوٹل بھی جو ہے وہ افریقن سٹیزن چھوڑ کے گیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں کافی عرصے سے, آپ نے یہاں پہ بزنس ڈیولپ کیا, تو اس نے کہا جی میں تو بہت خوش ہوں, مجھے تو آج تک کوئی مسئلہ نہیں آیا. میں رجسٹریشن میں نے اپنی کمپنی کی کرائی اور اس کے بعد میں یہاں سے اپنا شپمنٹ بھجوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, پورے افریقہ کو. ایک سو کال سے ایک پروپیگنڈا ہمیشہ چین کے بارے میں جاری رہتا ہے, لیکن جب آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں نا, آن گراؤنڈ ریالٹی آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کا بڑا مائنڈ آپ کا کھلتا ہے, آپ کو بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے کہ چین میں معاملات ڈفرینٹ ہیں, جو کہ ویسٹرن میڈیا آپ کو بتا رہا ہے وہ ایک ریالٹی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, ابھی وزٹ کے دوران بات بھی ہوئی, جنہوں نے شاید کبھی چین کو وزٹ بھی نہیں کیا, اور یہ بیٹھ کے ٹیبل سٹوریز لکھ رہے ہیں اور ایک ملائن کر رہے ہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گا, ہمارا جو اپنا ڈیلیگیشن تھا اس کے اندر ہمارے جو بہت سے دوست تھے وہ جنیوا بیسڈ آرگنائزیشن سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خود بلانگ کر رہے ہیں لیٹن امریکہ سے, جیسے کہ ٹھیک ہے, جیسے برازیل ہے, کیوبا ہے, اسی طرح یورپ کے اندر سے اسپین میں تھے, اٹلی ہے, ڈنمارک لوگ سے, ٹھیک ہے. اس طرح وہ ہمارا بڑا ڈائیورسٹیفائڈ گروپ تھا, اور وہ پہلی دفعہ وزٹ کر رہے تھے. تو ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ آپ کو کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا کہیں پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے, تو وہ خود انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا. بڑا ریلیکس فیل کیا جی, اور بہت زیادہ. وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے بار بار آنا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ چائنا کے ساتھ ہم اور زیادہ کولیبوریشن کریں, مزید ایکسپلور کر سکیں. ہاں, تو اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں امیج تھا چائنا کا کہ وہاں پہ ہم جائیں گے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, کیسا ہوگا. جب وہاں پہ گئے تو اتنا زیادہ ریلیکس ہے, لوگوں سے بھی وہ ملے. پھر ہم ہماری فارن اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی سیپریٹ ہماری انٹریکشن ہوا. ہم نے ان سے پوچھا, وہ موسٹلی افریقن کنٹریز کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, تو یا تنیزیا سے بھی تھے. ہم نے ان سب سے ان سے ہم نے بات چیت کی, تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا. انہوں نے کہا ہم تو
تو اتنا زیادہ مس کر رہے تھے چائنا کو بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہمارا کوئی ایک وہ جو ہماری فیملی کا ایک جو حصہ ہے وہ جیسے اب ری یونین ہوا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بیجنگ میں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی, ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ چینی صدر اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کتنا زبردست اور شاندار طریقے سے چینی شہریوں کی نہ صرف ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں بلکہ دنیا بھر میں بھی ایک اپنی طرف سے ایک اچھا میسج جنریٹ کر رہے ہیں کہ آپ شہریوں کی صرف غربت کو ان سے باہر نکال لیں نا, غربت سے باہر نکال لیں, تو اس سے زیادہ بڑا میرا خیال ہے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ ان کو ایک فری لائف جو ہے فراہم کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جاجیانگ میں پھر آپ جاجیانگ پہ آئے تھے کیونکہ دوسرے حصے میں آپ جاجیانگ میں موجود تھے, وہاں اب تو ایشین گیمز بھی ہونے جا رہی ہیں سپٹمبر میں جاجیانگ میں, اور وہ اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے, اس کی بھی تیاری ہے. دوسرا ایوو کا جو خاص طور پر آپ نے ذکر کیا, ایوو میں جو کمرشل ٹریڈ سینٹر ہے جسے دنیا بھر کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ کہا جاتا ہے, وہ آپ بتائیے کتنا وائبرنٹ, اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر میں آپ سے بات کروں گا پاکستانیوں کے لیے ٹریڈ کی کیا اپرچونٹی, کیا وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں ہم پاکستان میں, اور تاکہ جو یہاں پہ ایک ویو آف انفلیشن ہے پروڈکٹس کے حوالے سے, کتنی سستی پروڈکٹس آپ نے وہاں پہ دیکھی, تو کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستانی بزنس مین کے لیے, کیا وہاں سے منگوایا جا سکتا ہے اور تاکہ پاکستان میں زیادہ بہتر نئے آئٹمز جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکیں. ہاں جی دیکھیں جو اس کا کہہ لیں آپ جیجیانگ کا جو کیپٹل ہے اس میں بیسیکلی ایشین گیمز 2022 میں ہی ہونی تھی, مگر وہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پھر انہوں نے ڈیلے کیا, اور ابھی وہ سپٹمبر میں یہ ہو جائیں گی, اور وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں. میں نے جس طرح بھی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو چائنیز ماڈل ہے وہ بہت اچھا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو سمٹس ہیں, جس طرح بھی شیان کے اندر انہوں نے فارن جو منسٹرز ہیں سینٹرل ایشیا انہوں نے وہاں پہ کیا, تو وہ جو چائنیز ماڈل ہے وہ یہ اپنے پروونسز کو, یہ ہر پروونس کے اندر کوئی نہ کوئی نہیں وہ بلائیں کیپٹل بلائیں اور لوگوں کو وہ دنیا کو انوائٹ کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں بالکل اور ان کی ڈیولپمنٹ دکھاتی ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, اپنے انفراسٹرکچر کو. ہم نے ان کے ایئرپورٹس دیکھے ہیں, وہ اتنے بڑے پروونشل ایئرپورٹس اتنے بڑے ہیں, چھوٹے شہروں جیسے بڑے ایئرپورٹس ہیں, بہت بڑے ایئرپورٹس ہیں. جو ہے نا لینڈ کرتا ہے ٹیکسی کرتا ہے تو 10 منٹ تک تو وہ ٹیکسی ہی کرتا ہے. بالکل جب ٹیک آف کرنا تھا اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی ہے, اور آپ کو وہاں پہ آپ کے طیارے کو ٹیک آف کی وہ پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن ٹائم نہیں مل رہا ہوتا کہ ٹیک آف کب کرنا ہے, اتنی لمبی لائن طیاروں کی موجود ہوتی ہے. اور دیکھیں وہ جو آپ نے پھر آگے یورو بتایا ہے, وہ جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ انٹرنیشنلی آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ مشہور سٹی بھی ہے. کموڈٹی مارکیٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی کموڈٹی مارکیٹ دیکھی, وہاں پہ ان کی چائنیز پروڈکٹس ہم نے دیکھی بہت زیادہ, جو ہم نے نارملی ہمیں نہیں ملتی. یعنی وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ وہ ہم اسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ اگر 5 منٹ بھی اگر ہم ایک شاپ کے اوپر لگائیں تو تقریباً 1.5 سال کے اندر 1.5 سال لگے گا اس کو پورا وزٹ کرنے میں. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اس کو کتنا کریں گے, اور ہر کسی کا سیکشن ہے. تو اسی طرح ہم نے امپورٹ کموڈٹی مارکیٹ بھی دیکھی, جس کے اندر ہمیں موقع ملا پاکستان کا پویلین دیکھنے کا بھی, پاکستانی پروڈکٹس کو بھی ہمیں خوشی ہوئی. وہاں پہ ہم نے بہت سے رگز بھی دیکھے, اس میں پھر جیولری بھی دیکھی ہم نے, پھر اسی طرح ہم نے بہت سے منرلز بھی دیکھے. تو پاکستان نے دیکھے, پاکستان اور چائنا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یعنی جو بہت زیادہ کنسلٹیشن کرنے کے بعد ایک لسٹ ڈیولپ کی کہ جس میں تقریباً اراؤنڈ 300 سے زیادہ ہے, وہ 313 ہے یا 333 ہے, اس طرح وہ آئٹمس ہیں جو پاکستان چائنا میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے. صرف آپ نے ان کی کوالٹی ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق بنانی ہے اور میٹ کرنا ہے. وہاں پہ دیکھیں چائنا میں پوری دنیا سے سامان آ رہا ہے, اس میں ایگریکلچر پروڈکٹس بھی ہیں, پاکستان سے بھی ایگریکلچر پروڈکٹس ابھی بہت سی جا رہی ہیں. یہاں پہ بھی چائنیز نے پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر کے تو فارمنگ کر رہے ہیں. وہ اس میں سرخ مرچ بھی شامل ہے, اس میں جو بھی شامل ہے, اس میں مکئی بھی شامل ہے, اور بہت سے آپ کہہ لیں پروڈکٹس ہیں جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس ہیں جو چائنیز یہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں, کیونکہ ویسے بھی ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارا ریڈ کی ہڈی بھی ہے, اور اس کی پروڈکشن جو ہے نا اپنی بیک بون کی, اس کی جو ریڈ جو ہے کہا جاتا ہے زراعت کی, اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور چائنیز جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز ہیں پاکستان کو بھرپور وہ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس میں بھی جو فیز 2 میں ایگریکلچر پروڈکٹس کی جو ہے ایگریکلچر جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں صرف جو ہماری ہمیں ضرورت ہے وہ اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ہمیں وہاں پہ بہت سے پاکستانی دوست بھی ملے ماشاءاللہ. وہ وہاں پہ جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کے ہیڈز بھی وہ بہت سے, وہ ایک بڑی فخر کی بات ہے. تو وہ چینی زبان بڑا زبردست بولتے ہیں, بالکل
करते हैं। اور رانا صاحب ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی جو پاکستان اور وہاں پہ سوسائٹی کو رانا ساجد صاحب جو ہیں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا بیس بنایا. تو آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپرچونٹی ضرور ملتی ہے اور اس سے وہ فائدہ بھی آپ اٹھاتے ہیں کہ آپ کس ملک سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے کام کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور آپ کو لیڈنگ پوزیشن میں بھی لے کے آتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں رانا ساجد صاحب ایک میں اس وجہ سے ان کا نام اور وہ میں لوگوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یوو کے اندر انہوں نے جو پاکستانی بطور پاکستانی بزنس کرنے وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ ان کو جو مسائل درپیش تھے ایز اے بزنس مین تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے چائنیز جو لوکل اتھارٹیز کے ساتھ ملے, ان کو کہا کہ آپ ہمارے مسائل جو ہیں حل کریں. تو ان کو مسائل حل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مسائل حل کرتے ہیں, آپ ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی بنا کے انہوں نے رانا صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیا. پھر وہ بیجنگ گئے, اس کا اپروول لیا, بڑی زبردست کامیابی ماشاءاللہ. وہ بہت اچھے ٹرینڈ سیٹر ہیں وہ. تو اس وجہ سے جو ہمارے جیسے دوست جو امیگرینٹس ہیں یا بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ وہاں پہ آپ اپنا لوہا منوائیں, اپنے آپ کو منوائیں اور ایک اپنے اچھی ریپو کریں. تو یہ وہ بھی ایک دیکھیں چھوٹی سی پہلے 2 لاکھ کی آبادی تھی وہاں پہ, پھر اچانک اب پتہ چلا جی وہ جو پاکستان سے بھی کے قریب پاپولیشن جانے والی ہے اس کی, اتنا بڑا ہے, اتنا زیادہ رش ہے. اور خاص طور پہ وہ جو رات کی جو مارکیٹ ہے جو دنیا کی. اچھا وہ بتائیں ذرا نائٹ مارکیٹ میں شاپنگ کا جو ایکسپیرینس ہے کہ شاپنگ کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بارگیننگ جو ہے. اچھا سب سے مزے کی بات جو آپ نے بتانی ہے کہ پاکستان کو وہاں کے جو مارکیٹس میں بھی لوگ بیٹھے اور خاص طور پر نائٹ مارکیٹ میں آپ کتنا خوشی آپ کو ہوتی ہے کہ پاکستان کو کتنا جانتے ہیں, اور جب آپ کو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہ ریٹ کتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے وہ ذرا بتائیں. اس میں دیکھیں وہ جو نائٹ مارکیٹ ہے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا دنیا کی وہ یا ایشیا کی کہہ لیں مگر وہ بہت بڑا بازار کہہ لیں, بہت بڑا بازار ہے جس میں رات کو شام کے بعد وہ تقریباً 6 بجے کے بعد وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگ وہاں پہ. تو وہاں پہ وہ اپنی چیزیں پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈسپلے کرتے ہیں. ملتا ہے آپ کو, ہر ملتا ہے پالتو جانوروں سے لے کر. ہاں تو وہاں پہ وہ تقریباً پھر رات کے تقریباً 12 بجے تک شاید چلتا ہے, 12-1 بجے تک. تو پھر اس کے بعد اس میں ہم بھی گئے, ہمارے دوست تھے تو جو ضمیر صاحب کو تو ماشاءاللہ کیونکہ وہ زیادہ سفر کرتے ہیں تو وہ ان کو لینگویج ان کی کافی حد تک آتی ہے. تو وہاں پہ ہم جب گئے تو جب ہم کسی بھی ایک عام موبائل فون والے سے جب ہم نے کوئی چیزیں اس میں چینج کروانی تھی تو ہم نے ان سے بات کی کہ ہم پاکستان سے ہیں. تو وہ حیران ہو گیا, اس نے کہا اچھا. اور پھر ہم ان کو دفعہ بولتے تھے پاتھیے جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک میں آپ کو ورڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ پاتھیے جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی پاکستان اور چائنا کے دوستی کے حوالے سے ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو دنیا میں کسی جگہ میں جانا جاتا ہے. بالکل اور چینی شہری جانتا ہے. اور پاکستان کا جب بھی جس جگہ بھی ہم نام لیتے تھے اور کہتے تھے نا پاتھیے تو وہ اسی وقت آپ کو اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے تھے, ہم خود حیران ہوتے تھے. اچھا وہ میاں بیوی جو تھے جو ایک وہ چلا رہے تھے موبائل شاپ تھے, انہوں نے کتنا ہمیں ریسپیکٹ کیا جب انہیں پتہ لگا پاکستان سے اور ہمیں آٹومیٹکلی ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر چھوٹے جو ہمیں گفٹ بھی دیے. انہوں نے کہا تو ہمارے بھائی ہیں آپ بلکہ موبائل ہمارا اپنا وی چیٹ بھی رکھیں, ہم آپ کے ساتھ کو آپ لیبریشن بھی کریں گے. تو اتنے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے اتنا زیادہ آنر کیا, ریسپیکٹ کیا. پاکستان میں بھی دیکھیں چینی شہریوں کو اسی طرح ویلکم کیا جاتا ہے, بالکل جاتی ہے. اور یہ بائی لیٹرل ہے, دونوں طرف سے ہمارے جو شہری ہیں دونوں ممالک کے وہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. اور میں دیکھیں میں اپنے جو ہمارے بہت سے دوست جو چائنا کے وہ کریٹکس بھی ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ چائنا کو اس کا وزٹ ضرور کریں, اس کو دیکھیں ضرور کریں. آپ جب آپ کسی ملک کے بارے میں جاننا ہو تو آپ اس کو جب وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, پھر آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ ملتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ, ایک آپ ملتے ہیں بزنس لیول پہ, ایک آپ اس سے نیچے لیول پہ عام لوگوں سے ملتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آپ کے ساتھ ان کی دوستی کیسی ہے اور کس لیول پہ ہے. مزہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایموشنز فیل کر سکتے ہیں, ٹیکسی میں آپ جا رہے ہیں یا آپ ایک چھوٹی سی شاپ کے اوپر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ کس لیول پہ ہے. اور وہ اگر آپ کو اسی طرح اگر ٹیکسی والا بھی آپ کو جان رہا ہے اور چھوٹا سا شاپ کیپر بھی جان رہا ہے, عام بندہ بھی جان رہا ہے, تو بڑا فخر ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ یار کہ چین میں جو سٹیزنز ہیں اور خاص طور پر نائٹ مارکیٹ کے جو لوگ تھے وہ بھی پاکستان کے لیے ہائیسٹ ریگارڈ رکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے جی, اس کے بعد ایک دو سے ہم باہر نکلتے ہیں, بڑی اچھی اپورچونیٹیز کی آپ نے بات کی. چونگ شنگ آخری اسٹے تھا آپ کا,
تو چونگچنگ کی ایک تو مجھے جو ایک ماؤنٹینیس ایریا ہے, بہت بڑا ہلی ایریا ہے, اس کی جو ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے دیکھی کہ کتنی شاندار ہے, کریڈٹ کس کو دیں گے, یہ ڈیولپمنٹ کیسے ممکن ہوتی ہے سوسائٹیز میں, کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں وہ جو چونگچنگ ہے وہ ایک بہت بڑی چائنا کی ڈیولپمنٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بڑی مثال وہ اس کی وجہ یہ کہ چائنا کے اندر 4 میونسپیلٹیز ہیں, جی جی, ٹھیک ہے, جس کی ڈائریکٹ جو آپ کہہ لیں کہ آنرشپ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اس کو آن کرتی ہے. تو چونگچنگ بھی ایک چھوٹا سا شہر ہی تھا, اس میں کوئی زیادہ آبادی نہیں تھی, پہاڑی ایریا ہے, سارا کچھ ہے. مگر میرے دوستوں کے لیے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی اس کے اندر یہ چونگچنگ جو ہے وہ کیپٹل تھا, چین کا کیپٹل رہا, ٹھیک ہے. اور یہ دوستوں کے لیے کیونکہ وہ زیادہ تر یہ سمجھتے کہ شاید بیجنگ ہی شروع سے تھا, تو ورلڈ وار میں, اور وہاں پہ پھر ہم نے بہت سی ان کی رہائش گاہیں بھی دیکھی ڈفرینٹ امبیسڈرز کی, ٹھیک ہے, آسٹریلین جیسے تھے, جیسے کیونکہ اس وقت جیپنیز نے اٹیک کیا اس سٹی پہ, وہ پھر ہم نے خیر وہ بھی مناظر دیکھے کہ اس کے بعد بچوں کے اسکول پہ اور جس طرح وہ ہے. اور یہ اس کو بیسیکلی فوک سٹی بھی کہتے ہیں, اور یہ بڑا خوبصورت شہر ہے, اور آبادی اس کی بھی کم تھی, مگر پھر بعد میں اس نے کیونکہ ایک ڈیم, بہت بڑا ڈیم بنایا گیا, تو اس کی آبادی جو تھی وہ پھر موو ہوئی اس شہر میں. اور پلس انہوں نے پھر ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا زیادہ کام کیا کہ ان کی جو جی ڈی پی اپنی تھی وہ اتنی زیادہ انکریز ہوگی کہ سینٹرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اس کو ہم جو ایک سیچوان جو پروونس ہے, بیسکلی یہ سیچوان پروونس کا ایک حصہ تھا, ٹھیک ہے. ابھی بھی وہاں پہ آپ جائیں تو بہت سی یونیورسٹیوں کے نام ابھی سیچوان ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس نے اپنی علیحدہ آئیڈینٹی بنائی اپنے ریونیو کے حوالے سے, اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت وہاں پہ جو ٹرین گزرتی ہے فلیٹ, ٹھیک ہے, منفرد ہے وہ بالکل. ان کے رہائشی وہ بلڈنگ ہے اس کے درمیان میں سے, اور بالکل, اور پھر وہاں پہ دریا بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت برجز کا بتائیں جی, برجز کی کتنی تعداد؟ برجز تو جی انگنت ہی ہیں, اور اتنے زیادہ برجز ہیں کہ بیانڈ امیجن ہے, اور برجز ہیں, ٹنلز ہیں, برجز ہیں, اور پھر کیبل کارز کے تھرو شہری ٹریول کرتے ہیں, میٹرو اسٹیشن اور میٹرو ٹرین کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں, بسز ہیں, پھر مطلب مختلف ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ رش ہے. اور جب ہم ماسٹر پلاننگ جو ان کا ڈیولپمنٹ کا جو ہے اپنا آرگنائزیشن, انہوں نے جب پریزنٹیشن بھی دی, اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ ماسٹر پلان کے اندر ہم نے اس کے اندر اور بھی ٹنلز, بہت بڑی بڑی ٹنلز رکھی ہیں, کیونکہ یہ جو ہی آگے جائے گا اس کے اندر اور انکریز ہوگی, ضرورت پڑے گی. اور فارن اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت اچھی تعداد میں ہیں, پاکستانی بھی ہیں. ہو سکتا ہے آگے آنے والے 10 سالوں میں ایک نیا مزید بہتر چہرہ چونگچنگ کی ڈیولپمنٹ میں نظر آئے گا. وہ ہم نے ان کا سینٹر وزٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ چونگچنگ میں فیوچر کے حوالے سے کیا پلاننگز ہیں ڈیولپمنٹ کی. بالکل, چونگچنگ کے اندر ویسے بھی ایک ساؤتھ ایشیا کا انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کا سینٹر بنایا ہے, اور ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ وہ جو چائنا کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ وہ تمام آلموسٹ بارڈرنگ کنٹریز ہیں, اب ان کے بارڈرز ہیں ود چائنا. تو وہ چائنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی پلس اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہم ساؤتھ ایشیا کے ساتھ شیئر کریں, اور ان کو بھی ہم اپلفٹ کریں, ان کی جو پاورٹی سے اوپر ان کو لے کے آئیں. اور وہ ایک بہت اچھا ہے. میں نے بھی ایک کورس کیا تھا, پھر مجھے وہاں پہ جانے کا موقع بھی ہوا تو ملا, تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہاں پہ فارن اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ اراؤنڈ 600 سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی ادھر ہیں, اور ابھی اور تقریباً وہ بتا رہے تھے کہ مور دین 100 کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, فارن کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. بڑی بات ہے. اچھا آصف صاحب, چلیں بڑی زبردست گفتگو رہی آپ سے. فائنلی میں آپ سے یہ پوچھوں گا, میسج چین کی ری اوپننگ کے بعد کووڈ-19 کی سے جب انہوں نے آئے ہیں باہر, اب آئے ہیں, اوپن کیا ہے چین کو, 2 وزٹ آپ نے کیے ایک ہی ماہ میں, آپ کو فائنل میسج پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, ٹورسٹ کے لیے, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے جو پاکستانی چین جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے چین سے, اور اوور آل چین کا دنیا کے لیے کیا پیغام ہے اس وقت, وہ ذرا شیئر کر دیں آخر میں. دیکھیں, چین اس وقت سب سے زیادہ پیسفل کنٹری ہے, انہوں نے کبھی انویژن نہیں کی, ان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں.
اب تقریباً ان کو بھی آلموسٹ 72 ایئرس تو ہو گئے ہیں، تو اس کے اندر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پہ انویژن کی ہو. انہوں نے اگر ہانگ کانگ یا میکاؤ لیا تو ابھی تائیوان پہ بھی وہ اسی وجہ سے زیادہ لینینٹ ہے کہ وہ پیسفلی اس کا ایک ایگریمنٹ سے جو پورے ہو گئے برٹش کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی ون کنٹری ٹو سسٹم کے تحت چل رہا ہے. تو وہ پیسفلی وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو تمام ایریاز یا علاقے جو ہیں جن کے ساتھ جو بھی ڈسپیوٹڈ ہیں ہم ان کو پیسفلی اس کو سالو کریں. تو ان کا دنیا کے سامنے وہ پیسفلی طریقے سے وہ چل رہے ہیں، کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا، کوئی ایگریشن نہیں کیا. پاکستانی جو ہمارے بزنس مین دوست ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایکڈیمیشنز ہیں، ابھی بہت سے فیکلٹی ممبر بھی انشاءاللہ جائیں گے. آپ ان سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمیں چائنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حلال حرام کے علاوہ بھی چائنا کے اندر بہت سی اور چیزیں ہیں، اس سے بیونڈ بہت کچھ. اور آپ وہاں پہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کریں. آپ وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اگر وہاں سے پہ ہر ہوٹل کا اگر جنرل مینیجر موسٹلی جو ہے وہ فارنرز ہیں. جی جی بالکل، وہاں پہ پرابلم نہیں ہوتا آپ کو کمیونیکیشن. ہمارے بہت سے قابل فخر پاکستانی بھی ہیں جو ڈفرنٹ انٹرنیشنل جو فارن اسکولز ہیں اس پہ وہ پرنسپل ہیں، اس پہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور بہت اچھی ان کی ارننگ ہے. اگر وہ بھی 20 سال سے 25 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمارے ان دوستوں کو بھی ان کی سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے لیے مزید بہتر اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ. اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو ایسے ملتے ہیں. تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک آپ کا ایکسپیرینس برا ہوا تو سب ایسے ہیں. بالکل. تو وہ ہمیں ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے اور زیادہ عرصے کے لیے چل سکیں گے. اور آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے، ود ان یونیورسٹی بھی ہے، ود ان اسکول بھی ہیں، اور وہاں پہ بزنس کی بھی بہت زیادہ آپ کہہ لیں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم خود بھی انشاءاللہ جو شیان کے اندر ایک ان کا بیلٹ اینڈ روڈ کا ٹریڈ سینٹر ہے، وہاں پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو ہم وہاں پہ پاکستان پویلین اسٹیبلش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، معین الحق صاحب وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی امبیسڈرز وہاں پہ گئے ہیں، کیونکہ ہماری دوستوں سے ملاقات کی، سب نے بہت اچھا کنٹریبیوشن کی ہے. نگمان ہاشمی سے لے کے مسعود خالد صاحب، ان سے پہلے جو ہیں سب جو دو امبیسڈرز جو ہیں وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. وہاں پہ اپنی کہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں. ہماری یہاں پہ جو چائنیز ایمبیسی ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ بھی اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو بس میرا پیغام محبت ہے کہ آپ محبت سے ادھر رہیں، آپ کو اپرچونیٹی پہ اپرچونیٹی ملے گی. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی آپ یہ میسج یہ بھی آصف صاحب ہے کہ جناب چین میں جائیں تو پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سر بلند رکھیں. آپ وہاں آپ نے کئی لوگوں کو، میں نے خود دیکھا، آپ نے میسج یہ کہ یار آپ یہاں پاکستان کے امبیسڈر ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی ایک ذمہ داری کی ایک، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں. امبیسڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں امبیسی میں بیٹھے ہو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے سے جب تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں تو پاکستان کی آپ پہچان ہے، آپ پاکستان کا فیس ہیں. تو آپ نے وہاں پہ کوئی ایسا کام، چاہے چین کی نہیں دنیا بھر کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ جائیں کوئی ایسا کام نہ کریں جو وہاں کے لوکل رولز اینڈ لاز جو ہیں ان کو وائلیٹ کرے، وہاں کے کلچر کو وائلیٹ کرے. اپنا خیال رکھیں اور جو ہے وہاں کی نارمز کو ویلیو کریں، ریسپیکٹ دیں. تو یقیناً یہ چائنیز سوسائٹی جو ہے آپ کو بہت زیادہ پاکستان کے لیے تو خاص طور پہ بڑا اوپن ہے. جی اب دیکھیں ہم جس جگہ پہ، جس یونیورسٹی یا جس جگہ پہ ہم گئے، بزنس سینٹر سے لے کے ہر جگہ پہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ لیٹن امریکہ یا دوسرے کنٹریز کے سے، تو وہ لگتا تھا کہ احساس سے محرومی ان کو ہے، کیونکہ وہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ ہمیں ملتے تھے چائنیز، بہت زیادہ وہ پیار محبت سے آتے تھے. ہاں، تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ جب سے چائنا آزاد ہوا ہے اس وقت سے ہمارا ہے، اور اب پاکستان شروع کے ممالک میں سے تھا. ہماری ایئر لائن پہلی ایئر لائن تھی جو وہاں پہ اتری. ہاں، تو اس وجہ سے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ چائنا کے ساتھ بالکل مختلف ہے. بس ہمیں دیکھیں جو نیشن کے اندر جو اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے، مگر ہمیں چائنا پھر بھی ہمارا دوست ہے، دوست رہے گا. اور دیکھیں نا ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر آپ کو کبھی کسی دن انوائٹ کریں گے. یہ جو 10 سال کی جو کنٹریبیوشن ہے نا، سی پیک پہ ہم نے بات نہیں کی، وقت مختصر تھا، کہ $25 ارب جو چین نے انویسٹ کیا کسی ملک نے نہیں کیا. تو ہمیں اس کنٹریبیوشن کو ریگارڈ کرنا ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ جو لوگ بعض اوقات، میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن چین جو ہے جی اس وقت پاکستان کی میرا خیال ہے جی ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے. جتنا وارم ویلکم آپ کو وہاں ملتا ہے اور جتنے وہ کمیٹڈ ہے مزید پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ہمارے کئی ایسے چینی شہریوں سے بات ہوئی، مختلف اداروں کے لوگوں سے، جو یہ چاہتے ہیں، جو کہ فیل کرتے ہیں کہ یار پاکستان کو اب 75 ایئرس کی ہسٹری کے بعد اکنامکلی مضبوط ہونا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، اور چین موجود ہے
پاکستان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے جی کہ اپرچونیٹیز کو پاکستان کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بہتر طریقے سے کلٹیویٹ کرنا ہے, اویل کرنا ہے. اور ہمارے جو خاص طور پر اکنامک جو ایشوز ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے مہینوں میں چین نے $3 ارب کا رول اوور بھی کیا. سیلاب میں جب جو تھا اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر چین نے مدد کی. پوری دنیا میں اگر آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے ہم کتنی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور پوری دوسرے دوست ممالک کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی یقیناً مختلف وقتوں میں بہت سپورٹ کیا. لیکن اب اس وقت موجودہ حالات میں جو چین کی ہمیں سپورٹ آ رہی ہے, جو چین کی ہیلپ مل رہی ہے, وہ میرا خیال ہے ناقابل بیان ہے. بالکل. اس میں ضمیر صاحب آخری الفاظ میں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ کے بہاف پہ بھی, اپنے بہاف پہ بھی, چائنا NGO نیٹورک فار انٹرنیشنل ایکسچینجز کا بھی, کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور یہ موقع ہمیں دیا کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے نہ صرف چائنیز بہت جو اچھے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہو, یونیورسٹیز کے ساتھ ہو, بزنس انٹرپرائز کے ساتھ, اور پلس ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا وہ ایک بڑا شاندار قسم کا تھا جس میں ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ تھے. تو ہمارا ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا, ان سے بھی ہمیں کا موقع ملا کہ دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے. بالکل بالکل, یہ بھی ہے. چلیں جی عاصم عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے آج وقت نکالا ہماری اس مختصر سی سیٹنگ کے لیے. آئندہ بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں کیونکہ آپ کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ کا نہ صرف چین کے حوالے سے بلکہ سینٹرل ایشیا کے حوالے سے بھی اور دنیا کے دیگر ممالک کے حوالے سے بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. مختلف ممالک کو آپ نے وزٹ کیا ہے, تو ہم جو ہے گاہے بگاہے آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے اور آپ کی یہ جو خوبصورت گفتگو ہے اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. تو جناب تھینک یو ویری مچ. آصف صاحب کا ونس اگین انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز کے ہیڈ ہیں, اور دا ڈپلومیٹک انسائٹ میگزین جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, منتھلی ایک میگزین ہے, اور بہترین یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ IR کو سمجھنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنا چاہتے ہیں, ڈپلومیسی کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کی سبسکرپشن ضرور حاصل کرنی چاہیے. آپ کو بین الاقوامی تعلقات ہمہ کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کی انٹرنیشنل سطح پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ملے گی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.